محترم قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم قارئین، اس کتاب فارسی قواعد و انشاء میں آج ہمارا سبق درس نمبر 4 ہے۔ درس نمبر 4، سبق نمبر 4۔ مرکب غیر مفید، مرکب ناقص کی مشہور 2 قسمیں ہیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ یہ اوپر مرکب اضافی کا بیان مکمل ہوا، جس میں مرکب اضافی کی تعریف اور اس کی فارسی اردو میں پہچان، پھر اردو اور فارسی کی مشق بھی کرائی گئی۔ اب مرکب غیر مفید، مرکب ناقص کی جو دوسری قسم ہے، مرکب توصیفی، اب اس کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو مرکب توصیفی، مرکب توصیفی، توصیف کسی چیز کی صفت لانا۔ تو توصیفی صفت لایا جانے والا مرکب، صفت لایا جانے والا مرکب، یعنی وہ مرکب جس میں کسی چیز کی صفت لائی گئی ہو۔ مرکب توصیفی، صفت لایا جانے والا مرکب، مطلب کیا ہوا اس کا؟ یعنی وہ مرکب جس میں کسی چیز کی صفت لائی گئی ہو۔ تو مرکب توصیفی، توصیف والا مرکب، یہ اس کا اصلی لغوی معنی ہوا۔ اب صفت کس کو کہیں گے، موصوف کس کو کہیں گے، اور مرکب توصیفی کس کو کہیں گے؟ تو مرکب توصیفی وہ مرکب غیر مفید ہے جو مرکب توصیفی کے بعد وہ مرکب غیر مفید ہے کہیں، یا وہ مرکب ناقص ہے۔ تو مرکب توصیفی وہ مرکب ناقص ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے، موصوف صفت سے مل کر بنا ہو۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ناقص ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے، جیسے جامہ سفید، جامہ سفید، سفید کپڑا، جامہ سفید، سفید، سفید کپڑا۔ تو یہ جامہ سفید مرکب توصیفی ہے، یہ موصوف اور صفت سے مل کر بنا ہے۔ اس میں جامہ موصوف ہے اور سفید صفت ہے۔ ایسے ہی آب شیریں، آب شیریں میٹھا پانی، آب شیریں میٹھا پانی۔ تو اس میں یہ آب شیریں مرکب توصیفی ہے، موصوف صفت سے مل کر بنا ہے۔ اس میں آب موصوف اور شیریں صفت ہے۔ اب صفت کس کو کہیں گے اور موصوف کس کو کہیں گے؟ صفت وہ لفظ ہے جس سے
کسی کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے۔ صفت وہ لفظ ہے جس سے کسی کی اچھائی، برائی یا کیفیت مطلب حالت، اچھائی برائی کے علاوہ اور جو بھی حالت ہو تو وہ بیان کی جائے۔ جیسے جامع سپید میں سپید ایک لفظ ہے، سپید ایسا لفظ ہے جس سے ایک چیز یعنی جامہ کپڑا کی کیفیت بیان کی گئی ہے، یعنی سپید کپڑا، تو کپڑے کی کیفیت، حالت بتائی گئی کہ کپڑا کیسا ہے۔ تو صفت وہ لفظ ہے جس سے کسی کی اچھائی یا برائی یا کیفیت بیان کی جائے۔ آب شیریں میٹھا پانی، اس میں شیریں ایسا لفظ ہے جس سے ایک چیز یعنی آب پانی کی اچھائی بیان کی گئی۔ پھر میٹھا پانی، پانی کا میٹھا ہونا یہ اچھائی ہے پانی کی کہ خوش ذائقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آب ترش کڑوا پانی، آب ترش کڑوا پانی، تو اس میں ترش جو ہے یہ ایسا لفظ ہے جس سے آب ایک چیز کی برائی بیان کی گئی ہے، کڑوا پانی۔ تو آب شیریں یہ ایسی صفت کی مثال ہو گئی جس سے اچھائی بیان کی گئی ہے، آب ترش یہ ایسی صفت کی مثال ہو گئی جس سے برائی بیان کی گئی ہے، اور جامع سپید یہ ایسی صفت کی مثال ہو گئی جس میں کیفیت بیان کی گئی ہے، کیفیت۔ تو صفت وہ لفظ ہے جس سے کسی کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے۔ موصوف، اب موصوف آسان ہے کہ جس لفظ سے اچھائی یا برائی بیان کی گئی کیفیت، تو وہ تو صفت ہو گیا۔ اب جس لفظ کی بیان کی جائے گی، جس لفظ کی اچھائی یا برائی یا بیان کی جائے تو وہ موصوف ہے۔ جیسے جامع سپید میں سپید، لفظ سپید سے تو کیفیت بیان کی گئی، کس کی بیان کی گئی؟ جامہ کی، کپڑا کی، تو یہ کپڑا موصوف ہے جامہ۔ اور آب شیریں، شیریں سے آب کی، پانی کی اچھائی بیان کی گئی، تو شیریں صفت ہے اور بیان کی گئی ہے آب کی، پانی کی، تو پانی موصوف ہے۔ تو جس کی اچھائی یا برائی یا کیفیت بیان کی جائے تو وہ موصوف ہے۔ موصوف وہ اسم ہے جس کی صفت بیان کی جائے، جس کی صفت بیان کی جائے، اور صفت وہ لفظ ہے جس سے کسی کی اچھائی یا برائی کیفیت بیان کی جائے۔ تو چاہیں اس طرح کہہ دیں کہ موصوف وہ اسم ہے جس کی اچھائی یا برائی یا کیفیت بیان کی جائے، یا اچھائی برائی کیفیت کو بیان کرنے والا صفت ہے تو صفت کہہ دیں کہ موصوف وہ اسم ہے جس کی صفت بیان کی جائے۔ جیسے جامع سپید میں جامہ موصوف، جامہ موصوف کیونکہ جامہ یعنی کپڑا کی کیفیت بیان کی گئی ہے، تو جس کی کیفیت، جس کی صفت بیان کی جائے وہ موصوف ہے، لہٰذا جامہ موصوف۔ جیسے جامع سپید میں جامہ موصوف اور سپید صفت ہے۔ فارسی میں سپید اور اردو میں سفید، فاصل۔
فارسی میں اکثر موصوف پہلے، جیسے مرکب اضافی میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں، مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے مضاف بعد میں ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے موصوف اور صفت میں فارسی میں پہلے موصوف اور بعد میں صفت ہوتی ہے، اور اردو میں پہلے صفت بعد میں موصوف ہوتا۔ جیسے جامع سفید، یہ فارسی ہو گیا، تو اس میں موصوف جامع پہلے ہے اور سفید صفت بعد میں ہے، لیکن اردو میں صفت پہلے ہو جائے گی اور موصوف بعد میں، سفید کپڑا، تو پہلے صفت ہو گئی اور موصوف بعد میں۔ آب شیریں، میٹھا پانی، آب شیریں میٹھا پانی، اس میں فارسی میں موصوف پہلے ہے آب اور صفت بعد میں ہے شیریں، لیکن اردو میں جب اس کا ترجمہ کریں گے تو صفت پہلے ہو جائے گی اور موصوف بعد میں، میٹھا پانی۔ تو فارسی میں اکثر مطلب زیادہ تر، ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ موصوف ہی پہلے ہوتا، بلکہ کبھی کبھی صفت بھی پہلے آ جاتی ہے۔ تو فارسی میں اکثر موصوف پہلے اور صفت بعد میں ہوتی ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے۔ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اردو میں الٹا ہو جاتا ہے فارسی کے، اور فارسی میں اردو کے الٹا ہو جاتا ہے۔ اب موصوف صفت کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہ مرکب توصیفی ہے، موصوف صفت ہیں، تو یہ پہچان کیسے ہوگی؟ تو اس کی پہچان فارسی میں وہی جو مضاف کی پہچان ہے، وہی موصوف کی بھی پہچان ہے۔ مضاف کی پہچان کسرہ اور یاء مجہول، حمزہ مکسور تھا، تو موصوف اور صفت کی پہچان بھی یہی تینوں ہیں۔ وصفیت کی علامت کسرہ، یاء مجہول، حمزہ مکسور، کسرہ، یاء مجہول، حمزہ مکسور، فارسی میں یہ پہچان ہے موصوف اور صفت کی۔ اب کسرہ، یاء مجہول اور حمزہ مکسور، تو اس کا بھی وہی ہے کہ اگر موصوف کے آخر میں الف اور واو اور ہاء کے علاوہ کوئی حرف ہے، موصوف کے آخر میں اگر الف، واو اور ہاء کے علاوہ کوئی حرف ہے، تب موصوف کے آخر میں کسرہ آئے گا۔ جیسے آب شیریں، آب شیریں، تو آب شیریں، آب کے آخر میں موصوف کے نہ تو الف ہے، نہ واو ہے اور نہ ہاء ہے، تو اس کے آخر میں زیر آئے گا آب۔ اور اگر موصوف کے آخر میں ہاء ہو تو اس کو حمزہ سے بدلیں گے، حمزہ مکسور آئے گا۔ جیسے جامع سفید، تو اس میں موصوف کے آخر میں ہاء تھا تو حمزہ مکسور آیا، جامع سفید۔ اور اگر موصوف کے آخر میں واو ہو یا الف ہو، واو ہو جیسے رو کا معنی چہرہ، یا منہ کا معنی بال، تو یاء مجہول آئے گی۔ جیسے منہ سیاہ
کالا بال تو یا مجہول بڑھائیں گے، یا روئے زیبا اچھا چہرہ، خوبصورت چہرہ۔ ایسے ہی موصوف کے آخر میں اگر الف ہو تب بھی یا مجہول ہی آئی، جیسے پا کا معنی پیر، تو پائے بزرگ بڑا پیر، یا پائے طویل لمبا پیر۔ تو یہ فارسی میں پہچان ہوئی وصفیت یعنی موصوف اور صفت کی۔ اب اردو میں پہچان کیا ہے موصوف اور صفت کی؟ تو اردو میں موصوف اور صفت کی پہچان یہ ہے کہ جس مرکب میں اردو میں الٹا ترجمہ ہو، یعنی بعد والے لفظ کا پہلے اور پہلے والے لفظ کا بعد میں، اور اس کے درمیان کا کے کی را رے ری نہ آ رہا ہو اور نہ ہی لفظ ہے آ رہا ہو۔ اردو میں جس مرکب کا الٹا ترجمہ ہو، پہلے لفظ کا بعد میں اور بعد والے لفظ کا پہلے، اور درمیان میں کا کے کی را رے ری نا نی، ان 9 حروف میں سے کوئی حرف آ نہیں رہا ہو اور نہ ہی لفظ ہے آ رہا ہو، تو سمجھ لیں کہ یہ موصوف صفت ہے، موصوف صفت۔ تو موصوف صفت میں لفظ ہے نہیں آتا ہے اور الٹا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ تو وصفیت کی علامت کسرہ، یا مجہول، حمزہ مکسور ہے۔ صفت عموماً موصوف کے بعد آتی ہے، صفت موصوف کے عموماً بعد آتی ہے، اور اس صورت میں موصوف کے آخر میں زیر کسرہ لاتے ہیں۔ جب صفت موصوف کے بعد ہو تب موصوف کے آخر میں زیر یعنی کسرہ لاتے ہیں، تو کبھی کسرہ اور کبھی وہی یا مجہول اور کبھی حمزہ، لیکن یہ سب جبھی ہے جب صفت موصوف کے بعد ہو، اور اگر صفت موصوف سے پہلے آ گئی تب زیر نہیں آئے گا موصوف کے آخر میں۔ زیر لاتے ہیں جیسے آسمان کبود، کبود معنی نیلگوں، نیلگوں آسمان، تو آسمان کبود میں کبود صفت موصوف کے بعد ہے، اس لیے آسمان موصوف کے آخر میں زیر لایا گیا۔ قصر بلند، قصر معنی محل اور بلند معنی اونچا، اونچا محل، اونچا محل۔ اگر موصوف کے آخر میں واو یا الف ہو تو اس پر یا مجہول بڑھا دیتے ہیں، جیسے روئے زیبا خوبصورت چہرہ۔ اس میں رو موصوف کے آخر میں واو ہے تو صفت بھی موصوف کے بعد ہے، تو اس میں یا مجہول بڑھا دی روئے۔ اسی طرح خدائے بزرگ میں کہ خدا موصوف کے آخر میں الف ہے اور صفت موصوف کے بعد ہے تو یا مجہول بڑھا دی، خدائے بزرگ، بزرگ خدا۔ کبھی کبھی صفت موصوف سے پہلے آتی ہے، ایسی صورت میں کسرے کی ضرورت نہیں رہتی، ایسی صورت میں کسرے کی ضرورت نہیں رہتی، کسرہ نہیں آئے گا۔ تو کسرہ یا حمزہ مکسور یا مجہول تبھی آئے گا جب کہ صفت موصوف کے بعد لائی جائے، اور اگر صفت موصوف سے پہلے آ گئی تو کچھ نہیں آئے گا موصوف کے آخر میں۔ جیسے بزرگ خدا، تو بزرگ خدا، بزرگ صفت خدا موصوف سے پہلے آ گئی تو اس میں خدا کے آخر میں یا مجہول نہیں آئے گی کہ بزرگ خدائے۔ اس میں ہائے مختفی والی صورت اور رہ گئی، وہ بھی بیان ہونا چاہیے تھی کہ اگر جیسے اس میں واو الف کو بیان کیا ہے
کہ اگر موصوف کے آخر میں واو یا الف ہو تو یائے مجہول بڑھاتے ہیں، اور اگر موصوف کے آخر میں ہائے مختفی ہو تو اس کو حمزہ مکسور سے بدل دیتے ہیں، جیسے ہونا چاہیے تھا، جیسے جامع سفید، سفید کپڑا۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔